بہت ضدی ہو تم، جو سوچ لیتے ہو کرتے وہی ہو، چاہے تمہیں جتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، پوری امید ہے مجھے تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے ہوگے اور میڈیسن لینا بھی چھوڑ دی ہوگی۔ یار یہ ایکسیڈنٹ بہت ہو گیا ہے، اب میں بور ہو گیا ہوں اسی ایک ٹاپک سے، پلیز کوئی اور بات کرو۔ لیزا نے اسے گھورا، وہ جواباً چپ ہو گئی تھی۔ وہ اب خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی اٹالین سیکھ لی ہے؟ اس نے خفا سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اسے بولنے اور ہنسنے پر اکسا رہا تھا۔ لیزا نے صرف سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں، اب میں نے سوچنا بھی اٹالین میں شروع کر دیا ہے۔ ابھی بار کے پاس جب تم گاڑی لا کر روک رہی تھی تب تمہیں دیکھنے کے ساتھ میں نے پتہ ہے اٹالین میں کیا لفظ سوچا تھا؟ لیزا نے زبان سے کہا، کیا سوچا تھا؟ اب بھی نہیں پوچھا تھا، صرف سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیلا، وہ کوشش کر کے اٹالین لہجے میں بولا تھا۔ بیلا اٹالین میں خوبصورت اور حسین کو کہتے ہیں، اتنا تو وہ سیکھ ہی چکا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بہت تیز ہو تم سکندر، تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کو کس طرح خوش کیا جاتا ہے؟ وہ جواباً مسکرا دیا تھا۔ خیر خوبصورت تو میں ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، وہ فوراً ہی مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ شکر تھا کہ اس کی کوشش کامیاب رہی تھی۔ اب موضوع گفتگو اس کی چوٹیں، دوائیاں اور بیساکھی نہیں رہی تھیں۔ ہم ٹائیوولی کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی لیزا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہو گیا سینیور سکندر؟ تمہاری پینٹنگ بنانے اور کس لیے؟ وہ جیسے اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، میرا مطلب ہے ٹائیوولی ہی کیوں جا رہے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں؟ سوال اچھا ہے، وہ اس کے سوال پر مسکرا کر بولی۔ ایک پل رک کر جیسے اس نے اپنی سوچوں کو یکجا کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ویلا دی ایسٹی کی کسی خوبصورت سے فوارے کے سامنے تمہیں بٹھا کر وہاں تمہاری پینٹنگ بناؤں۔ میری پینٹنگ کا مرکز تم ہو اور تمہارے بیک گراؤنڈ میں 16ویں صدی کا کوئی بے مثال آرکیٹیکچر رکھتا فوارہ اور اس سے گرتا پانی ہو۔ پانی میں جیسی گہرائی، جیسی طاقت اور جیسا اصرار ہوتا ہے، مجھے وہی گہرائی، وہی طاقت اور وہی پراسراریت تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھے سوچنے ہی میں یہ منظر بہت انسپائر کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سچائی سے بول رہی تھی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اتنے سارے تاثر نظر آتے ہیں، اداسی، درد، کرب، طاقت، گہرائی، پراسراریت، جیسے یہ آنکھیں اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ میں پانی کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ ایک سمبل کے طور پر دیکھنا چاہتی ہوں، دونوں میں گہرائی، دونوں میں اصرار۔ اس طرح بولتے ہوئے تم پکی مصورہ لگ رہی ہو۔ تمہاری ان بڑی باتوں سے میں مرعوب ہو رہا ہوں سینیورینا۔ لیزا کی سنجیدگی کے جواب میں وہ ہنسا۔ لیزا نے اسے ان نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس سے براہ راست کچھ پوچھنا چاہتی ہو، مگر اس نے سکندر کی آنکھوں کا وہ تنبیہی تاثر فوراً پڑھ لیا تھا کہ وہ اس سے اس کی ذات اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھے۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہاری نانی کیسی ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گفتگو کے لیے موضوع تلاش کیا تھا۔ ٹھیک ہیں، تمہیں دعا پیار کہلوایا ہے انہوں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم ہوٹل واپس جانے کے بعد سے ہمارے گھر آئے کیوں نہیں ہو، اور ہمارا آج جانے کا مقصد گو کہ تمہاری پینٹنگ بنانا ہے، مگر نینی نے ہمیں اس میں پکنک کا مزہ فراہم کرنے کے لیے بڑی زبردست پکنک باسکٹ تیار کر کے دی ہے۔ ٹائیوولی میں جب لنچ کریں گے تب تم دیکھنا نینی نے کتنے مزے کی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے تیار کر کے بھیجی ہیں۔ اس نے سکندر کے کسی رویے کی وجہ سے کچھ محسوس کیا۔ یہ تاثر دیے بغیر وہ مسکرا کر بولی۔ باتیں کرتے، ہلکی آواز میں میوزک سنتے، لیزا کی فاسٹ ڈرائیونگ کے سبب وہ روم سے باہر اس خوبصورت اور پرفضا ٹاؤن جلدی پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی علاقے ہونے کے سبب ٹائیوولی کا موسم، وہاں کی آب و ہوا روم سے زیادہ خوشگوار اور پرفضا تھی۔ یوں ہی تو نہیں ٹائیوولی 16ویں صدی سے رومنوں کی پسندیدہ وزٹ والی جگہ رہی ہے۔ رومن بادشاہوں کے محلات کے ساتھ بنائے گئے یہ گارڈنز پورے اٹلی میں سب سے خوبصورت اور سب سے منفرد گارڈنز مانے جاتے ہیں۔ ہنرمندی، کاریگری، مہارت، خوبصورتی اور حسن کا شاہکار آرکیٹیکٹس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت یہ باغات اور 500 فوارے دیکھنے والوں کو بہت ہی محظوظ کرتے تھے۔ ان فواروں کی تخلیق میں 16ویں صدی کے آرکیٹیکٹس، سنگ تراشوں اور مجسمہ سازوں کی بے مثال مہارت اور ہنرمندی چھلکتی تھی۔ روم میں سیاحوں کا شور ہنگامے، کمائی اور رش سے دور یہ ایک خاموش اور پرفضا ٹاؤن تھا۔
इस वक्त से लेकर शाम तक जितना काम हो सकेगा करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि पेंटिंग की खदोखाल आउटडोर में वाज़े कर लूँ, बाकी फिर फिनिशिंग का काम तो स्टूडियो में भी हो सकता है। अंदर दाखिल होते हुए वो उससे बोली थी, सुबह से शाम तक लग कर भी पेंटिंग मुकम्मल नहीं होगी। वो पिकनिक बास्केट और एक दूसरा बैग जिसमें लीज़ा ने ना जाने क्या क्या भर कर लाया था लेकर चल रहा था, जबकि लीज़ा के हाथ में अपना पोर्टेबल ईजल था और कंधे पर बैग था। पेंटिंग को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है स्नेवर सिकंदर? लीज़ा ने उसे घूरा। ओके सॉरी, ये एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है, और वो भी आउटडोर पेंटिंग बनाना, और वो भी इतने मुश्किल बंदे की। तुम्हारी आंखों के तमाम तासर मैं कैनवस पर उतार पाई तो समझूंगी कि मैं एक कामयाब आर्टिस्ट हूँ। उसकी बात काट कर लीज़ा ने फ़ौरन टुकड़ा जोड़ा था। वो धीमे से मुस्करा दिया। तुम्हें पता है स्नेवर सिकंदर, तुम बहुत हैंडसम हो। मालूम नहीं क्यों मगर हर बार तुम्हें देखकर अपोलो का ख्याल आता है। वो संजीदगी से कह रही थी, मगर वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। ये जवाबी तारीफ़ इसलिए हो रही है कि अभी रास्ते में आते हुए मैंने तुम्हारे लिए लफ्ज़ बेला खूबसूरत बोला था। नहीं, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, और ज़्यादा बनो मत। तुम्हें ये बात खुद भी बहुत अच्छी तरह पता है। सुबह से शाम तक कितनी औरतें और लड़कियाँ तुम्हारी तारीफ़ करती होंगी, तुम पर फ़िदा होती होंगी। क्या तुम्हें पता नहीं चलता? नहीं, मुझे ये बात अभी भी लीज़ा महमूद ने कही, तब भी ज़िंदगी में पहली बार इस बात का यकीन आया। बहुत धीमे लहजे में कही सिकंदर की इस बात में सच्चाई थी, जज्ब था। उसने सिकंदर की आंखों में देखा। उसे उसकी आंखें सच बोलती हुई लगीं, जैसे वो अंदर बाहर ज़ाहिर और छुपी हर बात उनकी आंखों से पढ़ सकती थी। ऐसा लगा लम्हे भर के लिए उन आंखों में आया वो तासर लम्हे भर में ही कहीं फिर से छुपा लिया गया। वो अपने लहजे की सच्चाई और संजीदगी को फ़ौरन ही गैर संजीदगी और मजाक के रंग में ढाल रहा था। मैं हैंडसम और ख़ूबसूरत हूँ, तभी तो मशहूर मुसव्विरा लीज़ा महमूद की मॉडल के तौर पर मुंतखब किया गया हूँ। ऐसी वैसों को तो वो पेंट करती भी नहीं होगी। वह जवाबन हौले से मुस्कुराकर चुप रही। तुम्हें कैसे लग रहे हैं विला दे ईस्टे के ये बागात, फव्वारे और आबशार? अंदर आने के बाद वो दोनों पत्थरों से बने एक खूबसूरत रास्ते पर चल रहे थे, जिसके एक तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और दूसरी तरफ छोटे छोटे से फव्वारे थे, एक दूसरे के साथ मुंसलिक। ऊपर नीचे 3 कितारों में बने फव्वारों के दरमियान में भी सब्ज़ा था। उनके बीच जब खामोशी ज़्यादा तवील होने लगी तो उसने सिकंदर को मुखातिब किया था। वो उसके साथ चलता उनकी दाईं तरफ मौजूद उन फव्वारों और वहाँ मौजूद सेहों को तवज्जो से देख रहा था। उसके सवाल पर उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम्हारे रोमा की तरह तुम्हारा ट्राइवोली भी खूबसूरत है। इस कदर सब्ज़ा, इस कदर हरियाली, जिस तरफ निगाह उठाओ सब्ज़ा, और इर्द गिर्द दूर दूर तक देख लो सरसब्ज़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और अपने इतराफ नज़रें दौड़ाओ तो रोमन आर्किटेक्चर का शहकार, ये बागात, ये फव्वारे और आबशारें, ऐसा लग रहा है हम 15वीं सदी के रोमन दौर में चले गए हैं। मुझे भी यहाँ आकर हमेशा यही लगता है कि मैं रोमन दौर में चली गई हूँ। वो दोनों मजबूत पत्थरों से बने ऊंचे नीचे रास्तों पर जो कहीं किसी ढलान में उतरता लग रहा था चले जा रहे थे। वहाँ इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने पर बागात, उनमें बने फव्वारे, आबशार, खूबसूरत दाखिली रास्तों वाले गार कहीं ढलान की तरफ जाते नज़र आ रहे थे और कहीं चढ़ाई की तरफ। गोया कभी आपको ऐसा लगा कि आप ढलान की तरफ जा रहे हैं और कभी चढ़ाई की तरफ। वो एक आर्टिस्ट की निगाहों से इतराफ़ में देखती इस मुनासिब तरीन जगह की तलाश में थी जिसे उसकी पेंटिंग का बैकग्राउंड बनाना था। हम रास्ते में इतने सारे खूबसूरत फव्वारे छोड़ आए हैं, तुमने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। क्या किसी ख़ास जगह की तलाश है तुम्हें? फव्वारे तो मुझे बहुत ही सारे अच्छे लगे हैं, मगर वहाँ सेहों का हजूम था। जहाँ ज़्यादा लोग आ जा रहे होते हैं वहाँ सुकून से पेंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। लोग बिला वजह झांक झांक कर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फिर उसमें अपनी कमेंट्स देने का बहुत शौक़ होता है। एक लैंडस्केप आर्टिस्ट के तौर पर मैं ये चीज़ बहुत मर्तबा फ़ेस कर चुकी हूँ। इस दखल अंदाजी में ख्वाम का बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, जबकि मेरे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। स्नेवर सिकंदर बड़ी मुश्किलों से हाथ लगे हैं। दोबारा तो ये मौका नहीं मिलेगा मुझे, है ना? उसने मुस्कुराकर कहते हुए सवालिया निगाहें उठाकर सिकंदर को देखा। अगर आज तुम्हारा काम पूरा ना हो सका तो हम दोबारा भी आ जाएंगे। वो जो वादा किया है उसे निभाना तो है ना? वो लीज़ा की सवालिया निगाहों के जवाब में मुस्कुराकर बोला था। वो दोनों चलते चलते बहुत दूर आ चुके थे।
کئی ڈھلانی راستوں سے گزرنے کے اور کئی چڑھائی سے چڑھنے کے بعد وہ دونوں اب باغات میں ایسی جگہ پر تھے جہاں فی الحال ان دونوں کے سوا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا، اور اس خاموشی اور سکون کو صرف سامنے نظر آتے بلند و خوبصورت فوارے سے گرتے پانی کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ یہ جگہ پرفیکٹ ہے، ہم یہاں پینٹنگ بنائیں گے۔ وہ رک گئی تھی۔ اسے رکتا دیکھ کر سکندر بھی رک گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کہے لفظوں کے مطابق خود کو اس کی منشا پر چھوڑے ہوئے تھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ سکندر، مجھے یہاں پانی کی وہ پراسراریت و طاقت نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنی پینٹنگ میں پیش کرنی ہے۔ اس نے پول کے آگے بنی چوڑی سی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا حکم مصورہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے فوراً ہی سامنے دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پول کی دیوار اتنی چوڑی تھی کہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکے۔ پکنک باسکٹ اور اس کے بیگ سکندر نے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ بڑی مہارت اور تیز رفتاری سے اس نے اپنا پورٹیبل ایزل کھولا۔ اس نے اپنے کینوس کو سیٹ کیا۔ اس نے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا جو کہ پروفیشنل فوٹوگرافرز کا ہوتا ہے، اور ایک میں لینڈسکیپ کی تصویریں لینے لگیں اور کہنے لگی کہ میں رات کو جب اسٹوڈیو میں اس پہ کام کروں گی تو مجھے اس میں مدد ملے گی، کیونکہ مجھے یہی لائٹ شام میں بھی چاہیے۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔